بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل ارتھ جرنی۔ میں آپ کو ٹائٹینک جہاز کے ڈوبنے کی اصل حقیقت بتاؤں گی۔ 14 اپریل 1912 کو رات کے 11:40 پر دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز ٹائٹینک کو ایک حادثہ پیش آیا۔ اس کے بعد اس کا نام و نشان نہیں رہا۔ یہ جہاز اتنا بڑا تھا کہ اگر اس کو سیدھا کھڑا کر دیا جائے تو یہ اس وقت کی بلڈنگ سے بھی اونچا تھا۔ کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ اتنا بڑا جہاز کبھی ڈوب بھی سکتا ہے۔ یہ سب سے تیز چلنے والا جہاز جس کا ذمہ وائٹ سٹار لائن کمپنی نے لیا تھا۔ اپریل 1912 کو اپنے وقت کا سب سے بڑا بحری جہاز ٹائٹینک اٹلانٹک اوشن کے برفیلے پانی میں ڈوب گیا تھا۔ ویڈیو میں ٹائٹینک کی ڈوبنے کی اصل وجہ بتاتی ہوں۔ ٹائٹینک کی لمبائی 882.9 فٹ تھی۔ یہ جہاز 175 فٹ لمبا تھا۔ اپنے وقت کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا کہ یہ کبھی ڈوب بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کو مکمل ہونے پر $7.5 ملین لگے تھے۔ اس کو بنانے کے لیے تقریباً 3000 مزدوروں نے حصہ لیا تھا جو ہفتے کے 6 دن کام کرتے تھے۔ یہ اتنا بڑا تھا کہ فٹ بال کے 3 میدان اس میں سما سکتے تھے۔ اس کو بنانا نہایت مشکل تھا۔ اتنی اونچائی پہ کام کرنا بے حد مشکل تھا۔ اس کو بناتے ہوئے 8 مزدور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ بڑی حیرت کی بات تھی کہ دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز ایک آئس برگ سے ڈوب گیا۔ اس کی اصل حقیقت آئس برگ نہیں بلکہ آگ تھی۔ جرنلسٹ سلان ملونی تقریباً 30 سال سے ٹائٹینک پر ریسرچ کر رہا ہے۔ اسی صحافی کو ٹائٹینک پر ایک خاص بات نظر آئی۔ اسے ٹائٹینک کے اگلے حصے میں نیچے کی طرف ایک حصہ جلا ہوا نظر آیا تھا۔ اس کے مطابق ٹائٹینک کے اگلے حصے میں آگ لگ گئی تھی اور تقریباً 3 ہفتے تک آگ لگی رہی۔ آگ لگنے کی وجہ سے اس کے حصے کے میٹل کو انتہائی کمزور کر دیا گیا۔ یہ حصہ آگ کی وجہ سے تقریباً 75% تک کمزور ہو گیا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اسی حصے میں ٹائٹینک ٹکرایا جو آگ کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا، ورنہ آئس برگ کے ٹکرانے سے ٹائٹینک ڈوبتا نہیں۔ ہم نے بتایا کہ آگ سے وہ حصہ کمزور ہو گیا تھا۔ حقیقتاً یہ ہے کہ ٹائٹینک کی مینجمنٹ کو یہ بات پتہ تھی کہ ٹائٹینک میں آگ لگ گئی تھی اور ٹائٹینک سفر کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ٹائٹینک سفر سے روک دیا جاتا تو ٹائٹینک کی مینجمنٹ کنگال ہو جاتی۔ ہم بحری جہاز ٹائٹینک کی وجہ سے اس روٹ میں اپنے ٹکٹ بیچ نہ سکے کیونکہ تمام لوگ ٹائٹینک میں سفر کرنے کے خواہشمند تھے اور ہر کوئی اس تاریخی سفر کا حصہ بننا چاہتا تھا۔ اس کی سجاوٹ کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہ تھی۔ اس میں فرسٹ کلاس میں موجود سفر کرنے والوں کے لیے ہر سہولت موجود تھی، جس میں بیوٹی سیلون، ٹرکش باتھ، جم اور ہر چیز میسر تھی۔ میں ایک بھی دوربین نہ تھی۔ حیرت کی بات ہے اگر اس میں دوربین ہوتی تو ٹائٹینک بچ جاتا۔ اس دور میں ہر بحری جہاز میں دوربین ہوتی تھی کہ آگے کسی خطرناک چیز کو دیکھا جا سکے۔ ٹائٹینک کو اس آئس برگ کے ٹکرانے سے پہلے 6 دفعہ وارننگ مل چکی تھی، مگر کیپٹن نے ان سگنلز کو دھیان میں نہ لیا اور ٹائٹینک کو تیزی سے آگے بڑھانے لگا۔ رات کا وقت تھا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے ٹائٹینک شپ کے کیپٹن کو آئس برگ نہیں نظر آیا، لیکن رات کے قریب 11:40 کو خطرے کی گھنٹی بجی اور ٹیلی فون پر کیپٹن کو بتایا گیا کہ جہاز کے آگے آئس برگ ہے، مگر جب یہ خبر ملی تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ آئس برگ سے ٹکرانے کے لیے صرف 35 سیکنڈز باقی تھے اور اتنے کم وقت میں تیز رفتار سے چلنے والے ٹائٹینک کو روکنا مشکل تھا، اور اتنے کم وقت میں تیز رفتار ٹائٹینک کو موڑنا بھی بہت مشکل تھا۔ یہ خبر سننے کے بعد 40 سیکنڈ کے اندر جہاز ٹکرا گیا اور جہاز کے اندر سوراخ ہو گئے۔ اسی وجہ سے آہستہ آہستہ پانی اندر آنے لگا اور جہاز کے اگلے حصے کے کمرے پوری طرح سے ڈوب گئے۔ جہاز میں بیٹھنے والے کافی لوگوں کو یہ نہیں پتہ تھا کہ جہاز آئس برگ سے ٹکرایا گیا ہے، مگر جب ان کے کمروں میں پانی آیا تب ان کو پتہ چلا کہ جہاز ڈوبنے والا ہے۔ ٹائٹینک کی ایک اور غلطی یہ بھی تھی کہ اس میں اتنی کم لائف بوٹس تھیں، اس لیے سب مسافروں کو نہیں بچایا جا سکا تھا۔ ان لائف بوٹس پہ زیادہ تر فرسٹ کلاس کے لوگوں کو سوار کیا گیا تھا۔ دنیا کی نظر میں ٹائٹینک اس آئس برگ کے ٹکرانے سے ڈوبا گیا تھا، مگر اس کی اصل وجہ وہ آگ بتائی جاتی ہے۔
جو ٹائٹینک میں کئی ہفتوں تک لگی رہی تھی، مگر پھر بھی ٹائٹینک کی انتظامیہ نے ٹائٹینک کو چلانے کا رسک لیا۔ ٹائٹینک کا وہی حصہ آئس برگ سے ٹکرایا جو پہلے ہی آگ کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز ٹائٹینک ڈوب گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو آپ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔